قرآن مجید کا سورہ نمبر 33 سورہ احزاب۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ یقیناً اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ اور پیروی کیجیے اس کی جو آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ یقیناً اللہ اس سے جو تم لوگ کرتے ہو باخبر ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے لیے۔ اللہ نے کسی آدمی کے لیے دو دل اس کے سینے میں نہیں رکھے ہیں، اور تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم زہار کے عنوان سے ماں کہہ دو تمہاری ماں نہیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ سب تمہاری اپنے منہ سے باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہ صحیح راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ انہیں ان کے باپ کی طرف سے نسبت دے کر پکارو، یہ زیادہ درست ہے اللہ کے نزدیک۔ اب اگر ان کے باپ تمہیں معلوم نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی اور حوالی موالی ہیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو تم نے غلطی سے کیا ہو، مگر جو تمہارے دلوں نے ارادتاً کیا ہو، اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر خود ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں، اور قرابت دار آپس میں قانون الہی کے دائرے میں ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں مومنین اور مہاجرین سے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ حسن سلوک کرو، یہ قانون الہی میں درج شدہ چیز ہے۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا، اور آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ فرزند مریم سے اور ان سب ہی سے مضبوط عہد لیا، تاکہ وہ پوچھے سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق، اور اس نے تیار رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اے ایمان لانے والو، یاد کرو اللہ کے فضل و احسان کو جو تم پر ہوا، جب تمہاری طرف آئیں فوجیں تو ہم نے ان کے مقابلے پر بھیجا ایک ہوا کو اور ان فوجوں کو جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا دیکھنے والا ہے۔ جس وقت آئے وہ تمہاری طرف اوپر سے اور نیچے سے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل کھنچ کر گلوں تک آ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت آزمائش ہوئی ایمان لانے والوں کی، اور وہ بڑے سخت زلزلے میں مبتلا کیے گئے۔ اور جب منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے پیغمبر نے وعدہ نہیں کیا تھا مگر دھوکہ دینے کے لیے، اور جب ایک گروہ نے ان میں سے کہا کہ اے مدینے کے رہنے والو، تمہارے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے تو واپس چلو، اور کچھ لوگ ان میں کے پیغمبر سے اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، نہیں چاہ رہے ہیں وہ مگر بھاگنا۔ اور اگر اسی مدینے میں ان پر حملہ کر کے داخل ہو جایا جاتا اس کے اطراف و جوانب سے، پھر ان سے چاہا جاتا ہنگامہ برپا کرنا تو یہ ایسا بھی کر گزرتے اور اس میں زیادہ توقف نہ کرتے، حالانکہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس کے پہلے کہ وہ پیٹھ نہیں پھرائیں گے، اور اللہ سے جو عہد ہو اسے پوچھا جائے گا۔ کہیے کہ تمہیں بھاگنا کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اگر تم بھاگو مرنے سے یا مارے جانے سے، اور اس وقت میں بھی تمہیں زندگی دنیا سے بہرہ مند ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم۔
کہیے کہ کون بچائے گا اللہ سے اگر چاہے وہ تمہارے لیے کوئی مصیبت یا چاہے تمہارے ساتھ مہربانی؟ بہرحال تم اس کے رحم و کرم ہی پر ہو، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر دوست اور نہ مددگار۔ اللہ جانتا ہے تم میں سے روکنے والوں کو اور اپنے بھائی بندوں سے یہ کہنے والوں کو کہ ہماری طرف آؤ، اور وہ جنگ کے موقع پر نہیں آتے مگر بہت کم بخل کرتے ہوئے تمہارے اوپر۔ تو جب خوف کا موقع آئے تو تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں دیدے گھما گھما کے، جیسے وہ آدمی جسے موت کی سختی سے غش آ جائے۔ اس کے بعد جب خوف چلا جائے تو تیز زبانوں سے تم لوگوں کو باتیں سنائیں گے، دولت کو ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں۔ تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ان فوجوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ گئی نہیں ہیں، اور اگر وہ فوجیں آ جائیں تو وہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ صحرائی عربوں کے ساتھ رہ کر جنگلوں میں تمہاری خبریں دریافت کرتے ہوتے، اور اگر وہ تم میں ہوتے تب بھی جنگ نہ کرتے، مگر بہت کم۔ تمہارے لیے پیغمبر خدا کی ذات میں اچھا نمونہ پیروی کے لیے موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو خوب یاد رکھے۔ اور جب خاص ایمان والوں نے ان فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ وہ وعدہ ہے جو ہم سے اللہ اور اس کے پیغمبر نے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس نے ان کے ایمان اور سر تسلیم خم کرنے میں اور اضافہ کر دیا۔ ایمان والوں میں کچھ اشخاص ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اسے جو انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا، تو ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا وقت پورا کر لیا، اور ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے بات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا صلہ دے، اور منافقین کو چاہے سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ اور پلٹایا اللہ نے کافروں کو ان کے غم و غصے کے ساتھ کہ ان کا کوئی بھی بھلا نہ ہوا، اور بچایا اللہ نے مومنین کی جماعت کو جنگ کی زحمت سے، اور اللہ طاقتور ہے، عزت والا۔ اور اس نے اتار دیا اہل کتاب میں سے ان کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قید کر رہے تھے، اور تمہیں قابض بنایا ان کی زمین اور ان کے مکانات اور ان کے اموال اور اس زمین پر جسے تم اپنے زیر قدم لائے نہ تھے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی سجاوٹ کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھے عنوان سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور منزل آخرت کی طلبگار ہو تو جو تم میں سے اچھے اعمال کرتی رہیں گی ان کے لیے اللہ نے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے زنان پیغمبر، جو تم میں سے کسی نمایاں جرم کا ارتکاب کرے گی اسے دوہری سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے اور نیک اعمال کرتا رہے اسے ہم اس کا ثواب بھی دونا عطا کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہتی ہو تو نرمی کے ساتھ بات نہ کرو تاکہ اسے جس کے دل میں بیماری ہے کچھ توقع پیدا ہو، اور نیک بات کہا کرو۔
اور استقلال کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر رہا کرو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بن ٹھن کے جلوہ دکھاتی نہ پھرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما بردار رہو۔ اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ تم لوگوں سے ہر گناہ کو دور رکھے۔ اے اس گھر والو، اللہ تمہیں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے، اور یاد رکھنا اسے جو تمہارے گھروں میں آیات الہی اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی رہتی ہیں۔ یقیناً اللہ لطف و کرم والا ہے، بڑا باخبر۔ اپنے معاملات کو سپرد خدا کرنے والے مرد اور ایسی ہی عورتیں، اور ایمان کا جوہر رکھنے والے مرد اور یہ جوہر رکھنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور اثر پذیر دل رکھنے والے مرد اور اثر پذیر دل رکھنے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مہیا کر رکھی ہے بخشش اور بڑا اجر و ثواب۔ اور کسی با ایمان مرد کو یہ حق نہیں اور نہ با ایمان عورت کو کہ جب اللہ اور اس کے پیغمبر نے کوئی بات طے کر دی تو انہیں اپنے معاملے میں کوئی اختیار ہو، اور جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوا۔ اور وہ موقع جب آپ کہہ رہے تھے اس سے جس کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، اور آپ نے بھی اپنی نعمت سے اسے نوازا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے اسے جسے اللہ نمایاں کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور اللہ اس کا زیادہ سزاوار ہے کہ آپ اس سے ڈریے۔ تو جب زید اس خاتون سے ضرورت پوری کر چکے تو ہم نے آپ سے اس کی شادی کر دی تاکہ ایمان لانے والوں پر کوئی تنگی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، جب وہ ان سے مطلب پورا کر چکے ہوں، اور اللہ کی بات انجام تک پہنچ کر رہتی ہے۔ پیغمبر پر کوئی سختی نہیں اس میں جو اللہ نے اس کے لیے قرار دی ہے، جیسا اللہ کا طریقہ ہے ان میں جو اس کے پہلے گزر چکے ہیں، اور خدا کی بات ایک فیصلہ تقدیر ہے جو معین کر دیا گیا ہے۔ وہ جو اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اور کسی سے سوا اللہ کے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے پیغمبر اور انبیاء کے لیے مہر اختتام ہیں، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ وہ ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے، تاکہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ ایمان لانے والوں پر مہربان ہے۔ ان کا آپس کے میل جول میں ادب قاعدہ، جب وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے عمدہ صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور ایک روشنی دینے والا چراغ۔ اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل و کرم ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور ان کی ایذا رسانی کا خیال نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ کافی ہے کارسازی کے لیے۔
اے ایمان لانے والو، جب تم با ایمان خواتین سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ، تو اس طرح تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدہ نہیں ہے۔ جس کے دنوں کو تم گنو تو انہیں کچھ دے دلا دو اور انہیں مناسب طور پر رخصت کرو۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ کی وہ بیویاں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور جو آپ کی ملکیت میں ہیں اس میں سے جو اللہ نے کفار سے حاصل شدہ اموال میں آپ کا خاص حق قرار دیا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی بھی با ایمان عورت اگر وہ اپنا نفس پیغمبر کو ہبہ کر دے، اگر پیغمبر چاہیں کہ اس سے تعلقات ازدواجی قائم کریں۔ یہ بات تمام دوسرے مسلمانوں سے الگ آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان پر احکام مقرر کیے ہیں ان کی بیویوں اور مملوکہ کنیزوں کے بارے میں، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان۔ آپ جسے چاہیں ان میں سے چھوڑ دیں اور اپنے پاس رکھیں اسے ان میں سے جس کو چاہیں، اور جن کو الگ کر دیا ہے ان میں سے پھر کسی کی آپ کو خواہش ہو تو آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ صورت ہے اس کی کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور وہ سب اس پر جو آپ انہیں عطا کریں رضامند رہیں، اور اللہ جانتا ہے اسے جو تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا ہے بڑا برداشت کرنے والا۔ اب اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ کہ آپ ان کے بدلے میں دوسری بیویاں اختیار کریں، چاہے ان کا حسن و جمال کتنا ہی آپ کو پسند ہو، سوا ان کے جو آپ کی ملکیت میں ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے ایمان لانے والو، پیغمبر کے گھروں کے اندر نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں بلایا نہ جائے کھانے کی طرف، نہ یہ کہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کے پکنے کا، مگر جب بلایا جائے تو اندر جاؤ، اس کے بعد جب کھا لو تو ادھر ادھر چلے جاؤ اور نہ باتوں میں لگے ہوئے رہو۔ یقیناً یہ بات پیغمبر کی اذیت کا باعث ہوتی ہے، مگر وہ تم سے کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کو حق کے کہنے سے شرم نہیں آتی۔ اور جب ان خواتین سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رکھنے کا زیادہ باعث ہے، اور تمہیں یہ جائز نہیں ہے کہ پیغمبر کو ایذا پہنچاؤ، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے ان کے بعد بھی کبھی شادی کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بہرحال اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان خواتین پر کوئی پابندی نہیں ہے ان کے باپ داداؤں کے بارے میں، اور نہ ان کے بیٹوں پوتوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھائیوں اور نہ ان کے بھتیجوں اور نہ ان کے بھانجوں، اور نہ اپنی قوم کی عورتوں اور نہ اپنی مملوکہ کنیزوں کے بارے میں، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام، جو حق ہے سلام بھیجنے کا۔ یقیناً وہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جو با ایمان مردوں اور با ایمان عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر کسی جرم و خطا کے جو انہوں نے کیا ہو، وہ بے شک ایک بڑے بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کا بار اٹھاتے ہیں۔ اے پیغمبر،
کہہ دیجئے اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ اپنے سر پر سے گھونگھٹ لٹکا لیا کریں اپنی چادروں کا، یہ زیادہ مناسب ذریعہ ہے اس کا کہ ان کی پہچان ہو جائے تو انہیں ایذا نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان۔ اگر باز نہ آئے منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینے میں غلط افواہیں پھیلانے والے، تو ہم آپ کو ان کے خلاف حرکت میں لے آئیں گے، پھر وہ اس مدینے میں آپ کے پاس نہ رہ سکیں گے مگر بہت کم۔ وہ مورد لعنت ہیں، جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑے جائیں اور پوری طرح قتل کیے جائیں، جیسا ہوا ان کے بارے میں جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ کے طریقہ کار میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ آپ سے لوگ قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہیے کہ اس کا علم بس اللہ کے پاس ہے، اور آپ کو کیا خبر؟ ممکن ہے قیامت نزدیک ہی ہو۔ بلا شبہ اللہ نے مورد لعنت قرار دیا ہے کافروں کو، اور ان کے لیے ایک بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہیں پائیں گے کوئی دوست اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور پیغمبر کی اطاعت کرتے، اور انہوں نے کہا پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار انہیں دوہری سزا دے اور انہیں بڑی لعنت میں گرفتار فرما۔ اے ایمان لانے والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تو اللہ نے انہیں بری ثابت کیا اس سے جو انہوں نے کہا تھا، اور وہ اللہ کے یہاں آبرو رکھنے والے تھے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کہا کرو، وہ تمہارے لیے تمہارے کاموں کو درست کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے، تو انہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے خوف زدہ ہو گئے، اور انسان نے اسے برداشت کر لیا۔ بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے، بڑا نادان۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور با ایمان مردوں اور با ایمان عورتوں پر نظر توجہ مبذول فرمائے، اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان۔